سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا دن خوبصورت ہے ہر لحاظ سے، کل پاکستان کی فتح ہوئی ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس طرح سے کھیل کا مزاج تو رہتا ہی ہے، مگر سب سے اچھی فتح وہ ہے جو آپ شیطان پہ حاصل کر لیں، اپنے نفس کو مار دیں، جو آپ اس باطل قوتوں کے خلاف اکٹھا کریں، جو قوت اور توانائی آپ کے اندر ہے وہ فتح یاب ہو جائے۔ وہ فتح ایسی فتح ہے کہ جس پہ خدا بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ جو خدا کا ہوتا ہے اس کو بھی اطمینان ہوتا ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ میں آج کے دن ایک فتح کا اہتمام کرتا ہوں، میں دیگر ادیان کو مذاہب کو جوڑتا ہوں اور اس کے اندر جو جڑی ہوئی باتیں ان کا ذکر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اتفاق پہ آ جائیں، ماضی کے دریچوں سے نکل کر مستقبل کے راستوں پہ گامزن ہو جائیں، تلاش کریں رہبر کون ہے، آنے والا مہدی کون ہے، آنے والا حق کون ہے اور اس حق کی اتباع اور اطاعت کیسے کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام کا خاصہ یہ رہتا ہے کہ ہم قیامت کے حوالے سے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ سب دیکھ لیں گے اور اس میں کوئی ذرا سی تردد، ذرا سی کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہنے والی۔ لہٰذا کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم آنے والے بدلتے ہوئے دور کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے دور کا کہ جب بیماریاں بے انتہاشا، بے حد، بہت زیادہ ہیں، آپ کو فون اٹھانے سے پہلے بلکہ اندازہ لگائے گا کہ آپ کسی کو بیمار ملنے جاتے ہیں تو اس کی خبر آپ تک پہلے پہنچتی ہے، فلاں بیمار ہے، آئی سی یو میں ہے، گیس کا سلنڈر نہیں مل رہا اور یہ اور وہ۔ پھر آپ اس کو کال کرنے کے لیے فون ملاتے ہیں تو آواز آتی ہے چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے ایسے کریں ویسے کریں۔ پھر آپ راستوں سے گزرتے ہیں تو بیماریوں کے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے نام، بچپن سے پولیو اور اب تو آپ کو ڈینگی وائرس سے بچنا پڑے گا۔ مزید ویکسینیشن آپ نے کروائی ہے نہیں کروائی ہے؟ ایسی وبا میں اگر کوئی اس مرض کا علاج ہے تو وہ کون ہے؟ ایسے خطرناک ماحول میں اگر کوئی دوا کی مانند ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کس کا جس کا انتظار کائنات کر رہی ہے؟ وہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے، اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی شیریں اور مہذب لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں، کرسچن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، ریورنڈ غالب بوٹا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ الف لام میم میں آپ کی پہلی تشریف آوری ہے، مجھے امید ہے کہ بہت پر رونق رہے گی اور بڑی علمی گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ۔ علامہ کاشان علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ریورنڈ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، بہت سے دوستوں کو شاید پتہ نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں ہمارے عقیدے کے مطابق چلے گئے دنیا سے، آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اور لوٹ کے جب آئیں گے تو آپ کی ایج کیا ہوگی اور کتنا عرصہ ہمارے درمیان رہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو روحانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بار بار مدعو کرتے ہیں تاکہ خدا ذات کا ذکر کیا جائے، بے شک، کیونکہ خدا ذات جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور میں شکر کرتا ہوں اس خدا رب ذوالجلال کا۔ آپ نے ذکر کیا ہے جیسس اینڈ کرائسٹ کا کہ جیسس کرائسٹ ان کی ایج کب تھی؟ 3.5 سال، صرف 33 سال کی ایج میں، 30 سال کی ایج میں انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اچھا، اور 3.5 سال انہوں نے زمین کے اوپر پوری خدمت کا انجام کیا۔ اچھا، صرف 3.5 years اونلی، اچھا، 3 سال اور 6 مہینے۔ اس کے بعد پھر وہ مصلوب ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے، اور آج بھی جس کی قبر خالی ہے وہ پھر آسمان پر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ آنے والے ہیں، اور انہوں نے جب بائبل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور پھر 1000 سالہ بادشاہت کروں گا۔ 1000 سالہ بعد؟ 1000 سالہ۔ اچھا، اور جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو دیکھتے ہیں، تو بائبل ہمیں صاف بیان کرتی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کوئی کہہ بھی سکتا ہے تو کہتا رہے، لیکن بائبل کے آیات، بائبل کے حوالہ جات، بائبل کی جو باتیں ہیں وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ اچھا، آخر زمانہ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر آپ دیکھیں گے لڑائیوں کی افواہیں سنیں گے۔ اچھا، اور لڑائیوں کی افواہیں ہم سن رہے ہیں، وہ شہر بند ہے، یہ شہر بند ہے، وہ ملک بند ہے، یہ ملک بند ہے،
اور یہ جنگیں چل رہی ہیں, قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے, بالکل دی اینڈ ہے. جیسس اینڈ کرائسٹ ویری کمنگ سون. علامہ صاحب یہ بات ذرا سمجھائیں. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں تاریخ ہے اور اسے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا کہ یہود نے مل کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچی, اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں تک کہ گورنر نے کہا کہ کسی دوسرے کو میں سزا دے دوں, تو انہوں نے اصرار کیا اسی بات پہ کہ نہیں انہی کو سزا ملنی چاہیے. تو یہودی کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کرنے لگے تھے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے تب بھی وہ ویسی ہی نفرت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی ٹی وی کا اور اویس صاحب کا کہ آپ نے آج مدعو کیا جی, اور یہ موقع دیا. جزاک اللہ. نوازش. اللہ تعالیٰ اس پروگرام پر اور آپ پر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. ریورنڈ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور ریورنڈ نے بڑا اچھا پیغام دیا, بڑی اچھی بات کہی کہ جب بدی غالب آنے لگے گی, تو جس طریقے سے جب اندھیرا غالب آنے لگتا ہے تو اندھیرا کتنا بھی غالب آ جائے. ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جملہ غلط استعمال ہوتا ہے معاشرے میں کہ خیر اور شر میں جنگ ہو رہی ہے. خیر اور شر میں جنگ نہیں ہو رہی, خیر اور شر میں آویزش ہو رہی ہے. واہ. خیر اور شر میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو کیا شر کی مجال ہے کہ حق پلٹ کر وار کر دے اور شر بچ جائے؟ کیا بات ہے, کیا بات. حق نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وقت مقررہ تک, معینہ مدت دے دی ہے, جتنے وار کر سکتا ہے کر لے. اگر یہاں اس اسٹوڈیو میں ابھی اندھیرا ہو جائے اور آپ اپنے موبائل کا ایک معمولی سا بلب روشن کر لیں, بھائی واہ, تو وہ روشنی زیادہ بہتر احساس دلائے گی اپنی موجودگی کا, یا وہ اندھیرا جو پورے کمرے میں چھایا ہوا؟ کیا بات ہے. تو روشنی والا آئے گا اور آ کر چھا جائے گا. خوبصورت. بلکہ میں کہوں گا کہ روشنی والے آئیں گے اور آ کر مل کر چھا جائیں گے. صحیح بات ہے. ایک طرف ہوں گے جناب فاطمہ کے لال, واہ. اور ایک طرف ہوں گے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے چاند. علیہ السلام. تو چاند اور سورج کی روشنی میں زمانہ جگمگائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب بات آتی ہے اس چیز کی جو سوال آپ نے فرمایا کہ یہود آخر اس قدر خائف کیوں تھے یا کیوں ہیں. جی, بات یہ ہے حضور کہ حق کے سامنے باطل عموماً خائف ہو ہی جاتا ہے. اچھا. اور جو خدا کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے وہ کیوں چاہے گا کہ خدا کا نمائندہ آئے اور ہمیں لوگوں کو صحیح راہ کے بارے میں بتائے, صحیح چیزوں کے بارے میں بتائے. جن کی گدیاں جا رہی ہوں گی ان کو ٹاٹ پر بیٹھا ہوا نبی تو کبھی پسند نہیں آئے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹاٹ پر بیٹھا ہوا نبی کبھی پسند نہیں آئے کیا گا. بات. بائبل مقدس میں, میں کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میں پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں نے سازش رچائی اور رومن سپاہیوں کے سامنے جیزس سے یہ سوال کیا کہ ٹیچر ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم رومن ایمپرر کو, شہنشاہ کو ٹیکس دیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو عیسیٰ علیہ السلام سازش کو پہچان گئے. ظاہر ہے اللہ کی عطا کی ہوئی بصیرت ہے. تو جیزس نے فرمایا کہ give to the Roman emperor what belongs to the Roman emperor. Give to God what belongs to God. کیا خوبصورت انتخاب ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جیزس کا جواب تھا, سازشوں کا منہ توڑ جواب تھا. آج بات صرف اتنی سی آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دین کے پیروکار ہیں, کہیں ہم تو آپس میں غلط اطراف میں نہیں جا رہے. بہت خوب, یہ اچھی نشاندہی کی. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جب علم ہوگا تو عز و انکساری ہوگی, حلم آئے گا, عاجزی آئے گی, اور جب علم کے ساتھ سر میں غرور کا سودا سما جائے گا تو عہد جاہلیت کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ابو جہل آ جائے گا. ابو جہل آ جائے گا. بہت خوبصورت. اچھا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رحمت صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود تو دشمنی کرتے آئے, کینہ اور اناد برتتے آئے. جو سلوک آپ نے کیا ایسے عظیم پیغمبر کے ساتھ, وہ سلوک شایان شان نہیں تھا, قطعی طور سے نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتے آئے تھے باخدا. مگر آج کے دور میں یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ امریکہ یا انگلینڈ زیادہ قریب ہے یہود کے بنسبت مسلمانوں کے, جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کے انتظار میں بھی ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں یہود کے قریب ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ نے سچ کہا, وہ قریب ہے زیادہ اور قریب رہیں گے. اچھا. ہمارے آنے والے بھائی بھی قریب ہوں گے, پڑوسی بھائی بھی قریب ہوں گے. اچھا. قریب ہونا ضروری ہے. اچھا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی, اور جو گناہ نہیں کرے گی تو وہ تو زندگی ہی پائے گی. جو اس کے قریب آئے گا وہ زندگی لے گا. باقی رہ گی آپ کا وہ سوال جو آپ نے بڑا پیچیدہ کیا ہے. اس پیچیدہ سوال کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں کہ وہ یہود کے قریب اس لیے ہیں کہ وہ ان کی سنتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کسی کے وہ طرفداری نہیں ہے. یہ جیسس اینڈ کرائسٹ کہتے ہیں میں کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہوں. اچھا.
میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا کہ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، وہ امیر ہے وہ غریب ہے، وہ بادشاہ ہے اور وہ رایا ہے، وہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے۔ جیسے آپ نے بھائی کے ساتھ آپ نے کویشچن کیا ہے ان کے بارے میں کہ جی وہ آپ بتائیں، تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ ایک انہوں نے کوئن لیا، ایک سکہ لیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا کریں، کیونکہ یہ سازش تھی۔ ابھی بھی سازش کے تحت اگر ہم چلتے ہیں تو اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جیسس کرائسٹ موجود ہے۔ گو کہ ہم نہ کریں، گو کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں، لیکن جانا پڑے گا۔ جو جائے گا وہ نجات پائے گا، جو نہیں جائے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ وہ یہود ہو، وہ کوئی بھی قبیلہ ہو، وہ ہم ہوں یا کوئی دوسرے ہوں، وہ جو کوئی اس کے پاس آئے گا وہی نجات پائے گا، ادروائز یہود بھی ہوگا وہ بھی نجات نہیں پائے گا جب تک آئے گا۔ بہت خوب، ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو اب ان سملیرٹیز پہ آئیں گے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مشاہدہ کرے گا، کرسچن ہو، مسلم ہو، جیو ہو یا کسی اور دین کا مذہب کا ماننے والا ہو، مشاہدہ کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ لوٹ کر آئیں گے، آپ کو بتاؤں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آج کے ناظرین بہت خاص ہوتے ہیں ہمارے الف لام میم کو دیکھنے والے، خصوصاً آج وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن کو سمجھتے ہیں، جو دیگر مذاہب کو جا کے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ خدا واحد ہے، وحد اللہ شریک ہے۔ یہ سب اس کی نور کی تجلیات ہیں۔ جس نے جیسا سمجھا اس نے ویسا جانا، اور پھر اس نے ویسا بتایا، اس نے ویسا نشر کیا، ذکر کیا، فکر کو بھی اسی چال میں ڈھال لیا۔ آج ہمارے پاس ایک اور مہمان، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی قبل تشریف لے کر آئے، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، ہندو اسکالر ہیں، راجا چوہان صاحب۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، ویلکم۔ دیوالی بھی قریب ہے، 4 نومبر کو دیوالی کا پورا سیٹ اپ سجے گا۔ ذرا سا میں جاننا بھی چاہتا ہوں یہ دیوالی آخر ہوتی کیا ہے، اور اس کو ہم یونٹی آف گاڈ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ حق و باطل کی جنگ میں حق کی فتح کیسے اس میں نمایاں نظر آتی ہے؟ گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشورا گرو ساکشات پر برہما تسمے شری گرو دیو نمہ۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ۔ دیوالی کو ہم نے جو تہوار سمجھا ہے وہ شاید پٹاخوں کا، دیوں کا، روشنیوں کا تہوار سمجھا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اسپرٹ کو سمجھنا اس تہوار کے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس تہوار کی سیلیبریشن کے پیچھے عناصر کیا تھے۔ یہ جو تہوار ہے یہ صرف حق کی فتح نہیں ہے، یہ صرف سچ کی فتح نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے عوامل جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ون گاڈ یا ایک خدا کی، تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے کانسیپٹس، بہت سارے جو ریلیجس سیکشنز ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ بیسکلی دیوالی کے اگر ہم اسے کو ریلیٹ کریں تو دیوالی کے اندر جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے وہ ایک راون کی جو کتھا ہے، جسے شری رام نے آ کے اس نے جو ایک ہاہاکار مچایا ہوا تھا اس دھرتی پہ، اس سے نجات دلائی۔ اس نے جو سیتا ماتا کا اپہرن کیا، یعنی کڈنیپ کیا ان کو، اور اس کے بعد جو ایک پوری بیٹل ہوئی رامائن کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا وہ جو ون گاڈ کی بات کرتے ہیں وہ کیا کریں، انہوں نے چرند پرند سب کو ایک ساتھ ملایا، اور وہ ایک رام تھے، اور وہ مریادہ پرشوتم کہلائے۔ مریادہ مینس رسپیکٹ، اور پرشوتم مینس کہ جو اشرف المخلوقات یا انسان آدمیوں میں سب سے عظیم ہے۔ اب وہ ہوئے ہی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رامائن کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ایک بندروں کی فوج آپ کو نظر آتی ہے جس میں ہنومان بھی تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جانوروں تک کے جو حقوق تھے ان کو پہلے مد نظر رکھا، پہلے ان کو مد نظر رکھا۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریچھ بھی شامل تھے، اس میں جٹایو جو کہ ایک پرندہ تھا وہ بھی شامل تھا، اس میں وانر یعنی جو بندر تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سب نے ایک خدا کو مانا، اور جو شری رام تھے۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل کو ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے خدا جو ہے اس کا ریئیکشن کہیں یہ صحیح تو نہیں آیا کہ ہم نے انہی کو خدا ماننا شروع کر دیا؟ کیا یہ صحیح اس کی ٹرانسفارمیشن ہے؟
اس میں صاحب کبیر کا ایک دوہا ہے کہ ایک کہوں تو ہے نہیں دوجا کہا نہ جائے دوجا صاحب جو کہوں تو صاحب کھڑا رسائے. اصل میں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس ساکھی کے اندر بھی اس دوہے کے اندر بھی بتایا کہ ایک کہوں تو ہے نہیں اور دوجا کہا نہ جائے, یعنی آپ اس کو دوسرا نہیں مان سکتے, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو اگر کوئی اس کو کسی اور روپ کے اندر اس کی پرستش کرتا ہے, اسے مانتا ہے اس کو, لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ایک کا ہی رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک. میں ریفرنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, واپس آتے ہیں. آبویسلی ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم نہ بھی بڑھنا چاہیں تب بھی بڑھ رہے ہیں, وقت تو ہمیں لے کے جا رہے ہیں ان ساتوں کی طرف, لہٰذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ تیار ہو کے بڑھیں. جب ہم ریٹرن آف جیسس کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو بائبل کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ کچھ ایسی نشانیاں, کچھ ایسے واقعات, آپ کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کس جگہ پہ ہوگی, آپ اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا, یا پھر آپ آج کی جو پاورفل اسٹیٹس ہیں وہاں پر آئیں گے, پھر لینگویج کیا بولیں گے, کیونکہ آج تو بڑا مسئلہ ہے ایک لینگویج کون سی سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا, ہیبریو لینگویج بولیں گے یا وہ زبان بولیں گے جو زمانے میں بولی جاتی. ان کوشچنس کا ذرا آنسر بتائیں. دیکھیں, جب ہم اس بات کا میں جواب یوں دوں گا کہ جیسس کرائسٹ کا آنا تو بہت ضروری ہے, انہوں نے آنا ہی آنا ہے, اور یہ کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں جاتا ہوں تو آپ کے لیے مکان تیار کرتا ہوں, آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. مکان ادھر تیار ہے, لیکن مکان انہی کے لیے تیار ہے جو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے, جو اس کے کہنے پر چلتے ہیں, جو اس کے کہنے پر چلتے ہیں ان کے لیے نہیں. آنے کی بات ہے تو آنا انہوں نے, میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ وہ یروشلم میں ہی آئیں گے اور یروشلم میں ہی مقیم رہیں گے اور ادھر ہی 1000 سالہ بادشاہت. لینگویج کیا بولیں گے؟ لینگویج وہ دیکھیں, جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو جو روح القدس انہوں نے وعدہ کیا تھا, میں جاتا ہوں باپ سے لے کر بھیجتا ہوں, باپ سے لے کر بھیجتا ہوں, جو بھیجا ہوا ہے انہوں نے روح القدس, جو ہم غیر زبانیں بولتے ہیں جس سے بڑی مقدس, اور وہ کوئی بھی نہ کوئی فادر نہ کوئی پاسٹر نہ کوئی مبشرہ دے سکتی ہے, وہ صرف اور صرف گاڈ اور آپ کا لنک ہوتا ہے. اچھا, لیکن ٹیکنالوجی سے ایکسکیوز می, میں آپ کو زبان دے رہا ہوں, وہ زبان جب ہم بولتے ہیں تو وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے کہ یہ میری زبان بولتا ہے, وہ جب بولتا ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میری زبان بولتا ہے. وہ ایسی زبان بولیں گے کہ جو سبھی سمجھ سکیں گے کہ یہ جیسس کرائسٹ ہی ہے. کون سی زبان ہے؟ میں آج کے دور میں انگریزی کہہ سکتا ہوں اس کو؟ نو. اچھا, ایسی کوئی زبان نہیں ہے, ایسی کوئی زبان نہیں ہے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. روح القدس کی زبان بولیں گے وہ. اچھا, روح القدس کی زبان, اور وہی ہوگا جو اس کے قریب ہوگا, وہی سمجھ پائے گا, دوسرا نہیں سمجھ. ابھی کیا پتہ نہیں سمجھ پا رہے, مگر اس وقت ایسا ہو کہ سب سمجھ سکے. اسی بالکل. سوال سے جڑا ہوا ایک اسی آجانا لیے سوال ہے کہ اس وقت وہی بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آخر دور کے اندر 2 لوگ چکی پیستے ہوئے ہوں گے. اچھا, ایک اٹھا لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. اچھا, 2 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے, یار یہ ایک دوسرا بندہ تو میرے ساتھ تھا, کہاں گیا؟ تو آپ کو اسے ریپچر کہتے ہیں. ریپچر بالکل آخر وقت میں ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کے آنے کے قریب وقت ہوں گے اور اپنے سارے جتنے بھی پاک اور مقدسین ہیں ان کو اٹھا لیا جائے. نہیں, یہ اٹھا لینا اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے. یہ وہ آپ ریپچر تو یہی کہیں گے, نامعلوم ہو رہا, دیکھے گا دوسرا کہ غائب ہو رہا ہے. یہ اچھا, غائب ہو رہا ہے. ہاں, اچھا, نظر آ رہا ہے, غائب ہوتا ہے. ہاں, آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, آپ ہوا میں کیسے اڑیں گے؟ آپ کو کوئی پر تو نہیں لگیں گے. لیکن جیسس کرائسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, ہاں, یہ اس کو سزا مل رہی ہے؟ سزا نہیں مل رہی. آپ جو فرشتگان کے ساتھ جا رہے ہیں, اوپر آسمان پر جا رہے ہیں اور خدا کی بادشاہت کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا زندہ ہے اور وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے, زندہ ہے. جو ایماندار ہے, جو ایماندار نہیں ہے, اس کو وزٹ کروا رہے ہیں. یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے واقعات آپ بتا رہے ہیں یا ان کے ہوتے وقت؟ نہیں, آنے سے پہلے. آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہی سوال ایک اور فارم میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہی تو ابھی یہ آخری ہے, اور یہ جب آخری پوری ہو جائے گی ان کی پیشن گوئی, پھر
वो फिर वो आना चाहिए। نہیں تو آپ نے بڑا ایک خوبصورت سا لمحہ پیش کیا، ایسے مناظر ہیں جیسے ہم ڈزنی لینڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ ٹور پہ جا رہا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بٹ لیٹس ڈریم فار اٹ، کیا پتہ ایسا واقعہ ہونے والا ہو اور ہم اس کے تیار نہ ہو۔ حضرت امام مہدی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ہادی ہیں، مہدی ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج کیا ہوگی، آپ کس طرح سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں گے اور کس طرح سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کون سی ایک آفیشیل ایک پلیٹ فارم ہوگا جس سے لوگ جڑیں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کا اسلام میں اگر مرکز کے حساب سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ہمارا مرکز ہے، صحیح، اور تمام جتنے بھی اسلام کے سیکٹس ہیں یا مکاتب فکر ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ مقدس ہے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہادی ہیں انبیاء میں، تو اہل سنت حضرات کے عقیدے کے نزدیک آخری مجدد جناب امام مہدی ہیں، اور اہل تشیع حضرات میں آخری امام ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو آخری ہادی ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں آیت موجود ہے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مقام اللہ نے آسمانی کتابوں میں نہیں بتایا، بس یہ بتایا وہ کھجوروں کی زمین کا رخ کرے گا، تاکہ پہلے سے کوئی پہنچ نہ جائے۔ یہودیوں کی دشمنی پر ابھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کھجوروں کی ہر سرزمین پر جا کر یہودی آباد ہو گئے تھے۔ مکے میں پیدا کیا جہاں گھاس بھی نہیں اگتی تاکہ پہنچ نہ سکیں۔ بحیرہ راہب نے رستے میں روک دیا کہ شام میں مت لے کر جانا، یہودی ہر جگہ گھات لگائے بیٹھے ہیں، جناب ابو طالب واپس لے آئے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے، ظہور کے مقام کی ان کی موجودگی کی نشاندہی نہیں ہے۔ دو عقائد عالم اسلام میں موجود ہیں، ایک عقیدہ یہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، ان کو ایک رات کے اندر خلافت یا امامت عطا کی جائے گی، اور نیکسٹ ڈے وہ پھر ظاہر ہوں گے جا کر خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے، نظروں سے چھپا کر رکھا ہے، زمین میں اس ہادی کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس ہادی کو جب اللہ ظاہر کرے گا تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ظاہر کرے گا، اور پہنچنے کا طریقہ یہ ہوگا، بہت ساری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اب اس میں سے کس طریقے سے وہ نشانیاں سامنے آتی ہیں، کون صاحبان بصیرت ان کو دیکھ پاتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے جبریل چل رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا البیعۃ للہ، اللہ کے ہاتھ پر جس نے بیعت کرنی ہے وہ مہدی کے ہاتھ پہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو تو صاحبان بصیرت و صاحبان عرفان بیان کرتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے نشانی یہ ہوگی جو احادیث مبارکہ میں بخاری مسلم ہر جگہ موجود ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا جب اعلان ہوگا اور ان کے 40 کامل ترین مومن ان سے آ کے ملیں گے، پھر 313 اصحاب آ کر ملیں گے، اصحاب حضرت محمد اور اصحاب طالوت کی طرح، جب وہ آ کر مل جائیں گے تو عرب سے امام مہدی کی دشمنی میں ایک لشکر جائے گا جسے اللہ زمین میں اپنی قدرت کاملہ سے دھسا دے گا۔ اور جب یہ دھسا دے گا تو یہ کامل ترین نشانی ہوگی احادیث کی روح سے، اور جب یہ دھسا دیا جائے گا تو عرب کے مشرق کے ملک سے، اب مشرق میں 3 ملک آتے ہیں اسلامی بنیادی طور پر، ایران ہے، افغانستان ہے اور پاکستان بھی ہے، تو اس میں سے فوج جائے گی جو وفاداروں کی فوج ہوگی۔ اور یہ لشکر پھر جب آگے بڑھے گا، جو مقبوضات ہیں ان کو واپس لے گا۔ تو ہمارے عقائد میں عالم اسلام میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا آسمان سے، چوتھے آسمان سے، وہ ہوگا جامع مسجد دمشق کی، اس کے مشرقی مینار کے اوپر جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور مینار پر تشریف لا کر فرمائیں گے کہ میرے لیے سیڑھی لائی جائے۔ اس پر کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے انبیاء کے ساتھ بھی لوگ مذاق کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں گے کہ جب چوتھے آسمان سے یہاں تک تشریف لے آئے تھے تو یہاں آ کر سیڑھی کیوں مانگی؟ تو جناب عیسیٰ جواب دیں گے، اور ایسا مسکت جواب دیں گے دندان شکن کہ ان کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ عیسیٰ جواب دیں گے کہ اس وقت میں معجزے کی حالت میں تھا، اب میں عالم اسباب میں ہوں، اور اس دنیا میں سبب کے بغیر چیز نہیں ہوتی، میں سیڑھی سے بتا رہا ہوں کہ یہی سیڑھی بلندی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، اور یہ نزول کی بھی نشان۔ ویسے اسی عالم اسباب میں آپ بغیر سبب کے آئیں، بغیر باپ کے آئیں، یہ بھی ایک خوبصورتی اور معجزہ ہے آپ کا۔ لوٹ کر آؤں گا میں، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کہ تو میرا ساقی نہیں ہے، اور سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے۔ لینگویج مجھے ابھی تک دونوں کی نہیں پتہ لگی ہے، لوٹ کر آئیں گے، کیا پتہ مزید اصرار کرنے سے پتہ لگ جائے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہوگا۔
آمدید الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے بین المذاہب تو بات نہیں ہو رہی، البتہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے جو لمحات ہیں اور وہ قیامت اور آج کے دور میں بین الساعات جو باتیں ہیں وہ ہو جائیں، ساری کی ساری ہو جائیں۔ یہاں پر ایک خوبصورت سوال میرے دل میں ایسی رونما ہوا جیسے خیالات آتے ہیں، اور خیالات میرے خیال سے ایک پیغام لے کر آتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ سوال پوچھ لیا کریں، علماء اگر بیٹھے ہوں تو کبھی بھی ان کی لذت، ان کی لطافت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ میں ریورنڈ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب بھی کسی کو پریئر کے لیے بلایا جاتا ہے، ہادی کے لیے بلایا جاتا ہے، حق کے لیے بلایا جاتا ہے، چرچ کا اسٹائل کیا ہے؟ بائبل نے کیا بتایا کہ کس طرح سے بلایا جائے؟ گھنٹی بجائی جائے چرچ کی، یہ ہے طریقہ بلانے کا اذان، یا گھنٹی، یا کوئی اور طریقہ؟ دیکھیے یہ روم کے دور کا وقت تھا جب یہ گھنٹی بجائے، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے تو بائبل جو ہمیں بتاتی ہے وہ نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ اچھا، اور جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو 12 کے 12 قبیلے جو تھے وہ اکٹھے ہو جایا کرتے۔ یہ نرسنگا کیا ہے؟ نرسنگا اب میں لے کر نہیں آیا، نہیں تو لے کر آتا تو پھر بتاتا۔ یہ کوئی باجا؟ یا اچھا، وہ ٹرمپٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ اس سے پھر بجایا جاتا ہے وہ۔ اور اس کے لیے اس وقت کے دور میں لوگ بھی جاندار رکھے جاتے تھے تاکہ زور سے بجایا جائے، لمبی آواز کے ساتھ، تاکہ سب سن کر تو وہ طریقہ تھا بائبل تو طریقہ۔ اب بھی جب جیسس کرائسٹ آئیں گے تو فرشتگان بھی وہی بجائیں گے تو پھر وہ آئیں گے۔ اچھا، جیسے کسی کنگ کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، زبردست ہے۔ تو راجہ صاحب یہی طریقہ ہے مندر میں بلانے کا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر مندر میں گھنٹیاں بجا کے بلایا جاتا ہے؟ بیسکلی ہر ادوار کے اندر صحیح، اس کے اندر بدلاؤ آتا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جب انسٹرومنٹس نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک شیل یوز ہوتا تھا جسے ہم کہتے ہیں شنکھ۔ شنکھ کے اندر پھونک مار کے اور اس سے ایک آواز جسے ناد کہا جاتا ہے، بیسکلی وائبریشن ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اٹینٹیو نہیں ہیں، یعنی وہ اٹینشن کے لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جی کسی طرف ہم نے راغب ہونا ہے۔ اسی طریقے سے مندر میں آپ نے دیکھا ہوگا بیل گھنٹا ہوتا ہے جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوتے ہیں، تو بیسکلی اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس سے وائبریشن کریٹ ہو، اچھا، اور وہ جو وائبریشن ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو انرجائز کرے، تاکہ آپ کسی بھی مقدس جگہ کو انٹر ہوتے ہوئے آپ بڑے اٹینٹیو ہوں، آپ کو پتہ ہو، آپ کا دھیان بالکل فوکسڈ ہو کہ جی میں کس لیے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، خود کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹینٹیو کرنے کے بہت سے لوگ لیے۔ کہتے ہیں کہ جو سامنے مورت رکھی اس کو جگانے کے لیے، ایسا تو تصور نہیں ہے؟ لیکن لوگ تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ آئے۔ اچھا، نفی کر دیں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے دو کانسیپٹ سمجھ میں آ گئے۔ میں نے راجہ صاحب سے پوچھا کہ جب مندر میں بلایا جاتا ہے تو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر گھنٹا بجایا جاتا ہے، اور مجھے ریورنڈ صاحب نے بھی یہ بتایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کاشان صاحب، مسجد بلانے کے لیے کیا طریقہ اپناتی؟ وہاں گھنٹے کا استعمال ہے، مجھے پتہ ہے کس چیز کا استعمال ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان آواز دے رہا ہے کافی ہوتا ہے، اس کے پیچھے روحانیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اسلام کی جہاں تک بات کی جائے تو اسلام میں جو مقدس کتاب ہے جو کہ تنزیل شدہ ہے رب تعالیٰ کی جانب سے، اس کا جو نام ہے وہی بتا رہا ہے قرآن۔ جی، قرآن پڑھو، سب سے زیادہ الفاظ ہیں، اقرا، پڑھی جانے والی، یعنی پڑھی جائے گی کوئی بھی چیز تو الفاظ ہوں گے، کوئی چیز سنی بھی جائے گی، کوئی کہے گا تو الفاظ ہوں گے۔ تو کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، بالکل فطرت سے نزدیک ترین چیز ہے، تو اسی لیے ایک انسانی آواز کو ذریعہ بنایا گیا، انسانی الفاظ کو، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے وحی میں تعلیم کر دیے، اور اس میں بڑائی یہ بیان ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اقرار لیا جاتا ہے توحید کا اور رسالت کا، اور ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اسی طریقے سے نماز کی طرف بلا لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو نماز کے علاوہ جب بھی کبھی کوئی ایمرجنسی کال ہوا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو اذان دی جاتی تھی۔ اچھا، اذان دے کر بلایا جاتا تھا۔ جیسے جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے کفار جو تھے وہ ناکہ بندی کرتے تھے قافلوں کے لیے، تجارتی قافلوں کی، مسلمانوں کے اور انصار کے جو بھی قافلے ہوتے تھے، تو اس کا جواب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر تھے وحی کے۔ تو جب وحی آئی تو جب اذان دی ہے جناب بلال نے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی تو سایہ چیک کیا جاتا تھا، تو سایہ اپنے عصا سے چیک کیا، صحابہ کرام نے کہا یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، کہا اس کا مطلب رسول اللہ بلا رہے ہیں، بھائی خوب۔ اچھا، یہ بات عجیب ہے، ہندو بہت پرانا ریلیجن ہے، اس کے بعد کرسچینٹی بہت پرانی ریلیجن ہے، اسلام تو بعد میں آیا ہے، مگر انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں ہو رہا، اور ایک فرد ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تب بھی اذان
زبان ہو جائے گی, یعنی کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں. یہ بات میری فہم کے لیے کافی. اچھا ایک اور سوال ہے ریورنڈ صاحب, پروگرام کیونکہ آخری اوقات میں چلا گیا اپنے, ایک بہت بنیادی سوال ہے جو ہم لینگویج کی بات کر رہے تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارے درمیان تو جب بائبل کھولی جائے گی اس میں کچھ چینجز ہوں گے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہیں گے یہ چیز ایسے ہے, اس کا مطلب میرا یہ تھا, یا ایگزیکٹلی یہی چیز ہم رکھ دیں گے سامنے اور کہیں گے بھائی تم نے کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ چینج نہیں کرتا, یہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے کلام. بائبل جو ہے خود چینج نہیں ہوگا, یہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے, اور یہ زندگیاں چینج ہوتی ہیں. جو اسے پڑھتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, ہم نہیں کرتے, صحیح, نہ ہم کریں گے. جو اسے پڑھے گا وہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ یسوع المسیح نے, جیسس اینڈ کرائسٹ نے یہی کہا ہے کہ میں جو ہے پرانا عہد نامہ ہے اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اچھا, اس کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. جو میں نے پچھلے جو پرانے عہد نامہ میں جو انبیاء زادوں نے یا نبیوں نے کہہ دیا ہوا ہے ان کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کو میں رد کرنے کے لیے نہیں آیا, ان کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک سوال اس کو روک نہیں سکتے, اور جو اس کے اوپر جو اس میں ہے وہ اٹل ہے. اٹل ہے, بالکل کنفرم ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں راجہ صاحب, اسی سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے. چونکہ زبانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ اردو بھی جو ہے نا ہندوستان سے آئی ہوئی زبان ہے. بڑے شعراء, بڑے فلسفہ نگار لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے وہ زبان وہاں سے لی ہے, لشکری زبان ہے ظاہر ہے. ابھی دیوالی کے سلسلے میں انڈیا میں فیب انڈیا نامی ایک برانڈ نے جشن رواج نامی ایک پیکیج انٹروڈیوس کروایا جس پہ بڑے لوگوں کو ناراضگی ہوگی کہ یہ آپ نے ہندی کا ورڈ کیوں نہیں اٹھایا, اردو کا ورڈ کیوں نہیں اٹھا لیا. کیا اب ہم اتنے تشدد پسند ہو گئے کہ اب ہم زبانوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ابھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا, تو میچ ایک الگ ملک کے ساتھ تھا جی, لیکن اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ایک ریلیجن کے ساتھ. غلط بات, کتنی غلط بات ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارا ایکچولی نیچر اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم ایک اپنے آپ کو یعنی ہمارے ہمسایوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب ہم اپنے گرجز نکالنے کے لیے ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جی وہاں پہ انہوں نے اگر ایسے ہی کچھ مچانا تھا تو انہوں نے جشن کے نام پہ اعتراض کر دیا. ہم تو دیوالی کو بھی جشن کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایسے ہی, اور جشن ہے بھی ہندی کا ورڈ, رواج اردو کا ورڈ ہے. اب یہ بالر کو دیکھ لیں آپ, شامی کو انہوں نے کتنا غلط کرٹیسائز کیا, جبکہ تو ریلیجن کی وار نہیں, کھیل ہے, سپورٹس ہے. پورے پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی طرف سے, جی, پورے سندھ کی ہندو کمیونٹی کی طرف سے, اسپیشلی کراچی کی ہندو کمیونٹی کی طرف سے, میں ہمارے جو بھائی ہیں محمد شامی ان کے ساتھ پورا کنڈول کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کھیل کے اندر مذہب کا استعمال ہونا یہ شاید بہت ہی غلط بات ہے. کھیل کو کھیل کے طور پہ لینا چاہیے. ہمیں ایک چیز خیال رکھنی چاہیے, کسی کا چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو, اگر آپ کسی کے عقیدے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے عقیدے کی رسپیکٹ. بھائی بہت خوب, آپ نے دو ٹاک اپنا پیغام دے دیا ہے, اور اس سے بڑی انسپریشن ملے گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو. راجہ صاحب نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے, جو لوگ مذہب کو کھیل کے ساتھ ملاتے ہیں, اور اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. راجہ صاحب آپ اس کی گواہی دیں گے, پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ بھئی انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو تم انڈیا کی طرف. الحمدللہ یہاں کی ہندو کمیونٹی پاکستان کے جیتنے پہ جشن مناتی ہے, یہاں کی کرسچن کمیونٹی نیوزی لینڈ ہارتا ہے پاکستان جیتتا ہے خوشی مناتی ہے, کیونکہ ہم سب کے لیے پاکستان پہلے ہے, اور یہ باتیں دیگر باتیں, انسانیت نمبر 1 ہے, اور ہمارا ملک, ہمارا جھنڈا, ہمارا قومی ترانہ سب سے اوپر ہے. اور دنیا میں ہر کوئی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, ہم کوئی ایسا الگ سے کام نہیں کرتے. ہاں ہم اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے جان قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, ہر لحاظ سے ہم تفرقہ نہیں ڈالتے. بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا راجہ سبحان صاحب کا, آپ کی شرکت کا, آپ کی آمد کا. علامہ کاشان علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا, اور ریورنڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو کمال گفتگو فرمائی ہے اس سے بھرپور استفادہ کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, لوٹ کر آئیں گے اگلے ہفتے, پھر بیٹھیں گے, قیامت کی نشانیوں پہ بات کریں گے, حالات حاضر پہ بات کریں گے, اور خاص طور سے ایک خاص سوال بھی پوچھیں گے. ایک نہیں بہت سارے آج جانا سوال ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.